نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم سب سے بڑھ کے مجھے پیار نہیں کرو۔ سب سے بڑھ کے جب مجھے پیار نہیں کرو گے اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے پھر یہ اولاد کیا ہوتی ہے؟ حضور کے آگے پھر یہ والدین، بینک بیلنس، مال دولت، یہ کیا ہوتی ہے؟ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہ جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں پر اپنی جان کے علاوہ۔ تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا اس وقت تم کامل مومن ہو نہیں سکتے جب تک اپنی جان و مال سے بھی زیادہ مجھ سے پیار نہیں کرو گے۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے اندر تین باتیں ہوں گی، فرمایا وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ پہلی فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وہ شخص اگر کسی سے محبت کرے تو بھی اللہ کے لیے، اگر کسی سے بغض رکھے تو بھی اللہ کے لیے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وہ شخص ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اتنا برا جانتا ہو کہ جیسا کہ آگ میں ڈالا جانے کو برا جانتا ہے۔ فرمایا جس شخص کے اندر یہ تین کوالٹیاں موجود ہوں گی تو فرمایا وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور جو ادب ہے یہ سب سے پہلا کرینہ ہے محبت کا۔ ادب، جب تک ادب نہیں ہے تو وہ محبت کامل محبت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب خود سکھایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی علیہ السلام کی آوازوں سے بلند نہ کرنا۔ اس آیت مبارکہ کے مختلف اقوال ہیں۔ فرمایا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی حالت یہ تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آج کے بعد میں آپ سے گفتگو اس انداز سے کیا کروں گا جس طرح کو سرگوشی کرتا ہے کان میں، دھیمے لہجے میں دھیمی آواز سے آپ سے گفتگو کیا کروں گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہو گیا تھا کہ آپ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد حضور علیہ السلام سے اس انداز میں گفتگو فرماتے نا کہ کبھی کبھی حضور کو پوچھنا پڑتا، دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ بات کیا کی ہے، اس انداز سے گفتگو فرماتے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام پر جب آیت مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا اس کے بعد صحابہ کا حال یہ ہو گیا کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ جو صحابی تھے نا حضرت حارث، یہ اونچا سنتے تھے، اور آپ کو پتا جو شخص اونچا سنتا ہو کبھی کبھی بولتا بھی اونچا ہے، تو یہ حضور کی بارگاہ میں اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے سے پہلے اونچا آواز سے بولا کرتے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو یہ گھر میں ہی بیٹھ گئے، چند دن حضور کی بارگاہ میں نہ گئے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ حارث اب میرے پاس نہیں آ رہا، تو حضور نے حضرت سعد بن معاذ، انہی سے بھی روایت ہے اور سعد بن عبادہ سے بھی روایت ہے، فرمایا ان سے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ خیر ہے، حارث کدھر گیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاید کوئی بیمار ہوگا۔ تو آپ حضرت سعد بن عبادہ گئے، جا کے پتہ کیا آپ بیمار بھی نہیں تھے، تو فرمانے لگے تو جو حضور یاد کرتے ہیں، انہوں نے سارا وہ بات جو ہے وہ واقعہ بیان کیا کہ یار میں تو جہنمی ہو گیا، کیونکہ میں تو حضور کی بارگاہ میں بڑا اونچا اونچا بولا کرتا تھا۔ اور اللہ فرماتا ہے اے لوگوں اپنی آوازیں حضور کی آوازوں سے بلند نہ کرنا، اگر آوازیں بلند کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ میرے اعمال تو برباد ہو گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے حضور کی بارگاہ میں یہ آ کر بات سنائی، عرض کی وہ تو اس وجہ سے نہیں آ رہے آپ کی بارگاہ میں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے نہیں،
وہ جہنمی نہیں ہے بلکہ وہ تو جنتیوں میں ہے۔ ایک تو تھا ادب اور دوسرا ہے اطاعت رسول۔ فرمایا اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک میری لائی ہوئی شریعت کا تابع دار نہ ہو جائے، اپنی خواہشات کو میری شریعت کے تابع نہیں کر دے گا۔ حضور فرماتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوگا۔ اور ان کی محبت حضور کے ساتھ کیسی تھی؟ حضرت محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے نا اپنے سر کے آگے والے جو بال ہیں وہ زیادہ بڑے رکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ فرمایا کہ جب زمین پر بیٹھتے اپنے بالوں کو کھولتے تو اب آپ کے بال مبارک زمین پہ لگتے سر کے آگے طرف سے۔ تو کسی نے کہا ابو محذورہ یہ آپ بال کیوں نہیں کٹوا دیتے؟ تو کہنے لگا کیسے کٹواؤں، ان بالوں کو میرے حضور کے ہاتھ لگے۔ ساری زندگی آپ نے وہ بال نہیں اپنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ممبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا کرتے تھے، آپ گئے اور جا کر وہ ممبر پر ہاتھ لگایا اور لگا کر نا اپنے چہرے مبارک پر پھیرنے لگے۔ اب دیکھیں ان کی محبت کا انداز دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر کے گویا کہ یوں فرمایا لوگوں ہم صرف حضور کے جسم کا ادب ہی نہیں کرتے بلکہ جس ممبر پر حضور بیٹھ جائے، سرکار کے کپڑے لگ جائے نا، ہم ان چیزوں کا بھی ادب کیا کرتے ہیں۔ اس ممبر پر حضور بیٹھے، ان کی محبت کا عالم یہ تھا۔ صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی محبت کا یہ انداز تھا، حضور سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اگر چند منٹ کی جدائی برداشت کرنے پڑ جاتی نا تو آپ کا چہرہ ہی بدل جاتا تھا، چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے تو چہرے کا رنگ تبدیل تھا، متغیر تھا، بدل گیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثوبان کیا ہوا، بیمار رہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار کوئی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا پھر کیا بات ہے، تمہارے چہرے کا میں دیکھ رہا ہوں رنگ تبدیل ہے، بدلا ہوا رنگ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ سے جدا ہوتا ہوں نا تو پھر میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، جب آپ کی جدائی آپ کی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یا رسول اللہ میں سوچتا یہ ہوں کہ اب تو جب بھی دیدار کی طلب ہوتی ہے دوڑ آتا ہوں آپ کا دیدار کرنے کے لیے، لیکن بروز قیامت اللہ تو آپ کو بڑا مقام عطا فرمائے گا، آپ تو جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے۔ یا رسول اللہ اگر مجھے وہ مقام نہ ملا تو آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ مجھے تو یہ پریشانی کھائی جا رہی ہے، مجھے تو یہ ٹینشن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ۔ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعوے دار بھی ہو اور ان تقاضوں کو بھی پورا نہ کرے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کے دعوے دار تو ہیں، لیکن ہم کس طرح ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو کتنی پڑھ لی۔ محبت کے دعوے دار تو ہیں، محبت کے تقاضے کتنے پورے کرتے ہیں یہ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کا دعویٰ بھی کر لیا، غلامی رسول کی بات بھی کر لی، اور پھر رب الرسول کی نافرمانیاں بھی کر لیں، تو یاد رکھیے یہ کوئی کامل محبت نہیں ہے۔ اور محبت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا اس کے دشمنوں سے نفرت رکھنا بھی ضروری ہے۔ حضرت آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں اس کے دشمنوں سے نفرت رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایک بندہ کسی سے محبت کرتا کہتا جو مجھے تو اس سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، میں تجھ پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اس سے محبت کے دعویٰ دار بھی ہے، اس سے محبت کی باتیں بھی کرتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر پلٹ کے دیکھا جاؤ تو اس کے دشمنوں سے جفیاں ڈال کے ملتا بھی ہے، تو اس کو عین وفاداری کہا جائے گا؟ اسے غردار محبت تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اسے عین وفاداری نہیں کہا جا سکتا۔ تو محبت کے لیے حضرت ضروری ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے دشمنوں سے نفرت بھی رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر محبت کا دم بھرتے ہیں، کامل محبت اس وقت ہوگی جب سرکار سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور حضور کے دشمنوں سے نفرت بھی کرتے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔